خدا کا سلام ہو آپ سب پر. وہ لوگ جن کے دل ترس گئے اور جن کی لمبی جدائی ہے سجدوں میں تلاش کیا اور اپنے اپنے طریقے کے ساتھ اس ایشور کو تلاش کیا، نہیں پایا. وہ آئے ہیں اور دیکھیں کتنے نامے، کتنے خط خدا نے مجھے بھیجے ہیں انسانیت کے لیے، اور سنیں اس خدا کو جو خود ملنا چاہتا ہے. تو بہت شکریہ امیر فیصل صاحب، مغل اجالا صاحبہ اور دیگر ٹیم جو بیچارے محنت کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ مذہب کے اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن انسانیت کی طرف گامزن ہے. خدا حافظ. تو میں شروع کریں، میں یہاں پہ آ گیا ہوں، جب آپ چاہیں. جی محترم زاہد خان صاحب، پیور ڈسکشن گروپ میں آپ کا سواگت ہے. اور پہلا سوال ہی ایک ممبر کا ہے، وہ میں پوچھتی ہوں. انہوں نے پوچھا ہے قرآن کریم کی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 31 میں کہا گیا ہے، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں بند تھے، بس ہم نے ان کو کھول دیا اور ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ کیا. تو انہوں نے کہا ہے کہ بہت سے کفار بلکہ ایکس مسلم آج کے دور میں پوچھتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں دیکھا، ہمارے باپ دادا نے بھی نہیں دیکھا، کس نے دیکھا ہے؟ تو یہ کیوں پوچھا جا رہا ہے کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا؟ تو کسی نے بھی نہیں دیکھا. یہ تمثیل کہی جا رہی ہے اور اس تمثیل کے پیچھے ایک بڑی لمبی کہانی ہے محبت الہی کی. بات ہو رہی ہے پانی کی. تورات بھی کہتی ہے کہ کیا خدا کا تخت پانی پہ جنبش کرتے تھے. اب قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ دونوں منہ بند تھے، کوئی زندگی کا اظہار نہیں تھا. مطلب یہ ہے کہ انسان نام کی کوئی چیز نہیں تھی جس کے بارے میں کوئی بات یا تکرار کی جاتی ہو. تو پانی کیا ہے اس کو پہلے سمجھ لیں. اس پانی کے اندر دو ایلیمنٹ ہیں، ہائیڈروجن دو ہریالے اور آکسیجن ایک ہریالے. ان کو مل کے پانی بنا. یہ توانائی، یہ انرجی، یہ خدا کے اندر موجود تھی اور اس سے بھی زیادہ ان گنت توانائی تھیں. اس لیے محبت تمام انرجیز کی ماں ہے. جیسے شعور جو ہے نا، وہ ماں ہے دماغ کی جو سکون دلا دیتا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ جو کافر ہیں یعنی کہ اندھے ہیں وہ بھی دیکھ پائیں گے، کیونکہ ان کی اپنی زندگی جو ہے یہ بھی پانی سے ہی شروع ہوتی ہے. یعنی کہ اگر اپنی نشانیوں پہ غور کر لیں تو یہ آسمان اور زمین جو منہ بند تھے یا خدا کا تخت پانی پہ جنبش کرتا تھا، ان کی اگر یہ غور و فکر کریں تو ان کی زندگی بھی پانی سے شروع ہوتی ہے. یعنی کہ وہ توانائی، وہ انرجی جو خدا سے کے پاس تھی، ان سے یہ زندگی کا اظہار ہوتا ہے. لیکن ان سب توانائیوں کے پیچھے وہ کہہ رہا ہے جو زندگی حقیقت میں آئی وہ میں تھا. تو خدا یہ بتا رہا ہے کہ اگر یہ کافر یہ بھی غور کریں کہ ہم اب تو سائنس بہت آگے آ گئی ہے کہ زندگی کہاں سے شروع ہوتی ہے، تو زندگی پانی سے ہی شروع ہوتی ہے. پھر پانی جو ہے وہ اس زندگی کو روکتا ہے آگے بڑھانے میں. تو خدا کی ذات نے پھر اس نطفے کو، اس مادے کو خشکی پہ لا ڈالا. پھر برس گزر گئے،
خربوں تھڑبوں سال گزر گئے، کبھی زندگی ٹھیکریوں کی صورت میں تھی، پھر نباتات کی صورت میں تھی۔ تو اس زندگی کے اندر بہت سے ایوولوشن آئے ہیں، کئی دور آئے ہیں، لیکن ان سب دوروں کے پیچھے وہ کہہ رہا ہے یہ میری جو انرجیز تھیں یہ دل سے شروع ہوئی۔ اگر دل نہ ہوتا تو ایموشنل، تو کوئی بھی چیز حرکت میں نہ آتی، نہ زندگی حرکت میں آتی اور نہ کوئی روشنی حرکت میں آتی۔ تو یہ مضمون ہے، ذرا لمبی ہو گئی، معاف کرنا۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ یہ تو بالکل ٹھیک ہے پانی والی بات تو، کہ یہ H2O کا فارمولا اور سائنس جو ہے وہ تو اب تو یہ سب کچھ ثابت کر چکی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ پوچھنے والا جو ہے وہ اس لفظ کے اوپر اٹکا ہوا ہے کہ جو کہا گیا ہے کیا کافروں نے نہیں دیکھا، تو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا؟ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ یہ اس طرح سے ہوا تھا کہ آسمان اور زمین بند تھے، ہم نے کب دیکھا ہے؟ نہ ہم نے دیکھا ہے، نہ ہمارے باپ دادا نے دیکھا ہے، نہ ان کے باپ دادا نے دیکھا ہے، کسی نے بھی نہیں دیکھا، تو ہمیں کس لیے گواہ ٹھہرایا جا رہا ہے؟ وہ یہ ہے دراصل بات جو وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ قرآن کا یہ طرز بیان ہے، اسی طریقے سے پیراؤں میں بات کرتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ بار بار کرتا ہے، دوہراتا ہے۔ تو یہ بھی کہتا ہے اس وقت کو یاد کرو۔ ہم کیسے یاد کریں، ہم تو تھے ہی نہیں۔ تو یہ جو تمثیلیں ہیں ان کا بیان اسی طریقے سے ہوتا ہے، لیکن اگر مضمون کو کھول دیا جائے تو خدا کہتا ہے کہ جو اہل دانش ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، اگر وہ کریں تو دیکھیں کہ یہ زندگی اپنے اندر ہی ان کے نشانیاں ہیں، یہ بیان کر رہا ہے۔ اور آج کا دور ماشاءاللہ بڑا برکت والا دور ہے کہ بتایا جا رہا ہے ان پہیلیوں کو کہ ان کا اصل مطلب کیا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ گو ارواح، عالم ارواح میں ایک نا ختم ہونے والا وقت تھا، یہ وہاں پہ موجود تھی۔ انہوں نے بہت سے مشاہدے بھی کیے ہیں، پھر ان کی یادداشت بلا کے ان کو پھر موقع دیا گیا کیونکہ یہ بگڑ گئی تھی۔ تو جب ہم کاملیت کی سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہیں تو پھر وہ یادداشت واپس آ جاتی ہے، پھر وہ جنم جہاں ہم نے گزارے ہیں روح کی دنیا میں، یہاں پہ آ کے ہندو مذہب جو ہے بہت ہی عجیب بات کرتا ہے۔ ہاں وہ کٹ جاتا ہے سلسلہ پلوں کا، لہذا ہندوؤں کو سمجھ نہیں لگتی، مسلمانوں کو سمجھ نہیں لگتی۔ تو وہ یہ کہ وہ جنم جو ہم نے گزارے ہیں، کھربوں اور اس سے انگنت وقت، وہ یادداشت کامل انسان پھر وہ دیکھ لیتا ہے کہ میں کن کن جہانوں میں زندگی گزار چکا ہوں۔ تو وہ مشاہدات ان کو یاد کرا کے بھی یہ بات کہی جا رہی ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ تو یہ اندیکھی اور دیکھی کہانی ہے، لیکن اب کوئی یہاں تک پہنچے تو بات بنے نا، کوئی پروانہ ادھر آئے تو بات بنے۔ تو یہ عیسیٰ ابن کیا کہتے ہیں، میں زکریا کہتا ہوں، مریم، ہاں عیسیٰ ابن مریم کا بھی یہ طرز بیان تھا، لیکن بات ہو رہی ہے کہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے۔ جی محترم، بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال ایک ممبر کا ہے، میں ذرا ان کی ونڈو سے لے کے یہاں پوسٹ کرتی ہوں۔ جی محترم، یہ ممبر جو ہیں یہ لکھتے ہیں، انسان خدا خوفی کرتے ہوئے آپ کی تعلیمات پر توجہ تو دینا چاہتا ہے، لیکن اس کو وہاں کسی عقل و فہم کو اپیل کرنے والی تعلیم کی بجائے محض مافوق الفطرت قصے کہانیاں ہی ملتی ہیں جو انسان کو مذہب بلکہ خدا سے ہی متنفر کر دیتی ہیں۔ اگر ایسا ہوتا
اکثریت جو ہے یورپ میں ان کی روحانی حصے نہ کھلتے اور 17 نبی خدا کو نہ ملتے ہیں، تو یہ دیکھنے والے کی آنکھوں کا قصور ہے۔ لیکن اگر وہ دیکھے، ان تعلیمات سے ترتیب کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ روحانیت کی سیڑھیاں کیا ہیں، وہ کیا چابی ہے۔ اس طرح میں ان کو ایک اور مثال دیتا ہوں، حتیٰ کہ مذہب کی تعلیمات میں بھی چیدہ چیدہ نشانیاں ملتی ہیں۔ اگر کوئی چاہے تو ایک جگہ کہا جا رہا ہے کہ بن دیکھے بس ایمان لاؤ، ایک جگہ ایمان کا پردہ اٹھایا جا رہا ہے اور انہیں دکھایا جا رہا ہے، بشارتیں دی جا رہی ہیں۔ ایک جگہ ان کا خوف جو ہے دور کیا جا رہا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ایک جگہ ان کا خوف غم دور کیا جا رہا ہے اور پردے اٹھا کے دوستی کی جا رہی ہے روحانیت میں۔ ایک جگہ ان کو بلایا جا رہا ہے، تو یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے جو ان صاحب کا جواب ہوگا کہ مذہب کہتا تھا کہ بن دیکھے یقین لاؤ، یعنی اس دنیا میں جب تم اپنا قدم رکھو، یہ روحانیت کی دنیا ہے، یہ روح کی خوشیوں کے معاملات ہیں، یہاں مثبت انداز سے قدم رکھو، مطلب یہ کہ پازیٹیو انداز سے۔ تو جو پرانا مذہب تھا وہ کہتا تھا بن دیکھے یقین لاؤ، آج سچائی کا اظہار کچھ بدلا ہے کہ مثبت انداز سے اس دنیا میں قدم رکھو تو آگے جا کے تمہیں کچھ ملے گا۔ تو اب جب کوئی شخص منفی طریقے سے آتا ہے، نیگیٹو اور کریٹیکل دیکھتا ہے چیزوں کو، تو وہ آتا بھی خالی ہے اور جاتا بھی خالی ہے۔ تو یہ روحانیت کی راہ کی پہلی فاؤنڈیشن ہوتی ہے۔ ہاں، اگر سائنس اور چیزوں کو ڈسکور کرنا ہے تو وہ دماغ استعمال کرتا ہے، ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں، لیکن یہاں جو معاملہ ہے روحانیت کا وہ تو قطعی ہے، کیونکہ اگر یہ قصے کہانیاں ہوتی ہے تو ہزاروں لوگوں کی روحانی حصے نہ کھل جاتی، 17 نبی نہ مل جاتے، یا بعد میں پیروی کرنے والے جو ہے اور نہ آتے ہو وہ یہ بتاتے۔ تو یہ باقاعدہ قاعدہ اور اصول ہے، جیسے آپ ڈاکٹر بننے کے لیے یونیورسٹی جاتے ہیں، میڈیسن اسٹڈی کرتے ہیں، پھر ایگزامینیشن دیتے ہیں، بالکل روحانیت کی ایک چابیاں ہے۔ جی محترم بھائی، شکریہ۔ آپ کا جواب سننے سے ایک سوال میرے ذہن میں بھی پیدا ہوا، وہ یہ کہ جس طرح آپ نے اب اللہ تعالیٰ سے حکم پا کر گزشتہ انبیاء کی سیکرٹ ٹیسٹمنیز لکھی ہیں، اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام اور دیگر بعض انبیاء کی جو واقعات آئے ہیں قرآن کریم میں، وہ بھی شاید اسی طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئے ہوں، کیونکہ ظاہر ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تو نہیں تھے، لیکن بہت ہی وضاحت کے ساتھ انہوں نے وہ واقعات بیان کیے ہیں، ان کے بچپن سے لے کے پھر ان کے وہاں پہ جا کے فائنانس منسٹر بننے تک کے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں بھی یہ سارے مناظر دکھائے گئے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے بائبل اور تورات میں سے دیکھ کے لکھ لیے۔ سچائی جو ہے وہ تو یونیورسل ہے، اس یونیورسل سچائی کو جیسے یوسف کا واقعہ بائبل بھی بیان کرتی ہے، تورات، اولڈ ٹیسٹمنٹ، اور پھر آگے پھر قرآن بیان کرتا ہے۔ تو جو یونیورسل سچائی ہے، جیسے میں نے ہمیشہ کہا ہے، اس کا اظہار بدل جاتا ہے، تو قرآن اس کے کچھ اور پہلو روشن کرتا ہے۔ تو یہ بالکل ممکن ہے، اگر محمد صاحب کی ملاقات ہو سکتی ہے، دجال کو بھی دیکھتے ہیں، عیسیٰ کو بھی دیکھتے ہیں، پھر اپنے امام کو بھی دیکھتے ہیں، تو کیا یوسف سے نہیں مل سکتے؟
بھائی محمد عربی، میں نے ہمیشہ محمد عربی محمد رسول کہا ہے، تو روحانی حصے کھلی تھی. ہر نبی کی روحانی حصے اس کی روحانی ترقی کے مطابق کھلی ہوتی ہے. تو یہ کہنا ہے کہ محمد صاحب نے ہمارا قرآن، ہماری تورات چوری کر لی، یہ سچائیاں تو یونیورسل تھیں. اب جیسے یوسف میرے پاس بھی ہے، اب جیسے جب یعقوب جو آپ یعقوب علیہ السلام کہتی ہیں، ان سے تو ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. تو ایک موقع پہ انہوں نے کہا کہ یوسف آپ کو تلاش کرتا ہے، تو آپ انہیں موقع دیں. تو پھر یوسف سے میری ملاقات ہوئی، جسے آپ یوسف علیہ السلام کہتی ہیں. تو انہوں نے اپنی زندگی کے کچھ اور پہلو بتائے. اب یہ کہہ دینا کہ نہیں جی وہ تورات سے چوری کر لیے، قرآن سے لے لیے. ایک انسان اپنی زندگی کے بہت سے پہلو بتاتا ہے مختلف انداز کے اندر. تو جو تورات بتاتی ہے، یا محمد صاحب نے ملے یا دیکھا ہوگا، اور یا میں بتاتا ہوں، تو اس سے انسان کی پرسنالٹی کے، زندگی کے کئی رخ ملتے ہیں. تو اب عیسائیوں کا تو یہی دعویٰ ہے نا کہ ہماری کتاب چرا دی. تو وہ جو کچھ تھا وہ میں نے بیان کر دیا محمد صاحب کی زبان میں، کہ محمد صاحب یہ کہتے ہیں. انہوں نے کہا یہ ہمارا پتر جو ہے وہ اسلام کو دے دے، بتا دے ہم کیا کہہ رہے ہیں. ایسا عیسیٰ نے کہا، ایسے ہی موسیٰ نے کہا. تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں. جی محترم، بہت بہت شکریہ. اچھا یہ بتائیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں، وہ نبی کے طور پہ ان کا کیا رول تھا؟ کیونکہ اگر ہم ان کی لائف کے جو بھی واقعات قرآن کریم میں ہیں وہ پڑھتے ہیں، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام پہ کوئی الگ سے ان کی ٹیسٹمنی لکھی ہے یا نہیں لکھی، تو خیر بتا دیجیے گا وہ بھی. تو میرا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن ہی میں وہ بہت چھوٹے تھے، تبھی بس ایک خواب کی ان کی انٹروڈکشن ہوتی ہے کہ وہ ایک خواب دیکھتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ بھائی ان سے جیلس تھے، پھر کنویں والا واقعہ، پھر بکنے کا غلام کے طور پہ، پھر وہاں آنے کا، اور اس کے بعد زلیخا والا واقعہ، پھر جیل، اور اس کے بعد پھر جیل سے فارغ ہو کے ایک طرح سے وزیر خزانہ بن گئے، اور یہ سب کچھ ہے. تو بحیثیت نبی انہوں نے کیا کام کیے؟ انہوں نے لوگوں کو جس طرح انبیاء اپنا قرآن خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اس طرح سے کیا ان کا رول ہے؟ ابراہیم، جسے آپ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، ان کا رول تو یہ تھا، یہ ہجرت کر کے آگے اور سے، اور وہ پرومس لینڈ اس کی تلاش میں سرگردہ تھے. پھر اسحاق سے وعدہ لیا کہ وہ یہیں رہے گا کیونکہ خدا نے وعدہ دیا ہے. تو پھر اسحاق نے بھی اپنی زندگی دے دی. پھر یہ یعقوب آتے ہیں. یعقوب جو ہیں، انہوں نے اس مشن کو اس طرح آگے بڑھایا کہ قائن حابیل کی کہانی ان پہ جا کے پوری ہو جاتی ہے کامیابی کے ساتھ. ان کے 12 بیٹے ہیں، جن میں ایک ماں سے بنیامین اور یہ یوسف ہیں، باقی لیا اور دوسری عورتوں سے ہیں، لوڑیوں سے. اب جو یوسف کا معاملہ ہے، جو نبوت کہاں سے شروع ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے ابراہیم، پھر اسحاق اور پھر یعقوب نے فاؤنڈیشن تیار کی. تو یعقوب کو یہ انعام ملا کہ تو اسرائیل ہے. اچھا وہ انعام ملا، لیکن اس انعام کو پورا کس نے کیا؟ وہ یوسف ہے. ان کا مشن جو ہے وہ پوری نبوت وہ ایک خواب میں ہی ہے کہ جب سورج، چاند اور ستاروں نے مجھے سجدہ کیا، باپ کو بتایا، تو اس نے کہا کیا میں، تیری ماں اور تیرے بہن بھائی تجھے سجدہ کریں گے؟ یعنی کہ میں تو نبی ہوں، میں نے اس فاؤنڈیشن کو تیار کیا. تو یہیں، اور پھر یہ بھی کہا کہ اپنے بھائیوں کو مت بتانا، کہیں وہ تیرے دشمن نہ ہو جائیں.
یہاں سے یہ ابتدا ہوتی ہے اس پوری کہانی کی. پھر جیسے آپ نے بتایا ان کو بیچ ڈالا گیا، انہیں کنویں سے نکالا، پھر وہ زلیخا کے واقعات ہوتے ہوتے ہیں، پھر قید. اب اس کا جو اصل مشن جو پورا ہوتا ہے یوسف کا، یہ اپنے بھائیوں کو معاف کر دیتا ہے اور باپ کو پیغام بھیجتا ہے کہ تو جشن کے علاقے میں آ جا، جو مصر کا بہترین علاقہ تھا فرعون کا. تو خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے یوسف نے اپنا عقیدہ اور اپنا ایمان بتایا کہ میرے باپ دادے کیسے اس ایک اکیلے خدا جو ایک ہی ہے، اور تمہارے خدا کتنے بڑے بت ہیں، اور تم کیوں کو مانتے ہو خدا، لیکن وہ اس خواب کی تعبیر نہیں بتا سکے. تو میرے اپنے خدا کی تعریف کی پہلے یوسف علیہ السلام نے، پھر انہیں بتایا کہ وہ خدا کون ہے، اس کی تعریف، اس کی خصوصیات متعارف کرایا. تو فرعون نے کہا کہ تیرے خدا نے تجھے یہ بتایا ہے تو بتا پھر اس کی تعبیر کیا ہے. پھر تعبیر بتائی، یہاں پہ وزیر خزانہ لگا دیا. پھر جب انہوں نے معاف کر دیے، جب ان کے بھائی آئے وہاں پر اور انہوں نے دیکھا ان کو، وہ قید پڑا ہوا تھا تو بڑی مصیبت میں تھے، تو پھر انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا. اور اب یہ 73 لوگ جو ہیں یعقوب سمیت، یہ آتے ہیں یوسف کے کہنے پہ جشن میں مصر کے اندر. تو یہاں سے جو سوسائٹی کی بنیاد پڑتی ہے وہ اس کا سہرا یوسف کے اوپر جاتا ہے. یہ 73 تھے اور ان کو جو فاؤنڈیشن تیار کرنے والا تھا وہ یوسف تھا. یہاں سے یہ سوسائٹی بنتی ہے اور موسیٰ کے دور تک یعنی 400 سال کا عرصہ پڑتا ہے. وہ فرعون تو بڑا مہربان تھا ان پہ. پھر بعد میں ایک اور آیا، اس نے دیکھا کہ یہ تو تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تو اس نے انہیں غلام بنا لیا. اب یہ 400 سال کا غلامی کا دور چلتا ہے اور جو موسیٰ پہ جا کر یہ ختم ہوتا ہے، لیٹ مائی پیپل گوز. تو یہ موسیٰ آتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد تیار کرنے والا سوسائٹی کی اور قوم کی یہ یوسف علیہ السلام تھے. اس لیے انہیں نبی کہا جاتا ہے، جنہوں نے اس خواب کی تعبیر کو پورا کیا وعدے کی سرزمین کی طرف. جی محترم، بہت بہت شکریہ. کیا آپ نے زلیخا صاحبہ کو بھی کہیں دیکھا عالم ارواح میں؟ ہاں دیکھا کہ بارش شاہ اے عطا نہیں ہو جاندیا تے پاویں کٹے پوری پوری. وہ پجاری کی عورت بیٹی تھی، ان کے پجاری نہیں، وہ کوئی اور تھی، سوری، وہ یوسف علیہ السلام کی بیوی تھی. اس کی بت پرستی جو تھی اسے تو نبی بھی نہیں نکال سکا، اور نہ ابو طالب کی بت پرستی کو محمد عربی نکال سکے. تو بہرحال دیکھا اس کو پھنسی ہوئی ہے ایک دنیا کے اندر. ماں یوسف یوسف پکارتی، یوسف کہاں ہے وہاں پہ؟ جیسے مسلمان محمد محمد عربی کر کے پکارتے ہیں، اے محمد تو کہاں ہے؟ کہاں ہے وہاں محمد؟ یا یہ کہ عیسیٰ آ اور ہمیں ان دوست کو درمیان یہاں دنیا میں جہاں پھنس کے نکال، وہاں عیسیٰ کہاں تھا؟ تو انہیں تو اپنی جان کے لالے پڑ گئے، بڑی مشکل سے نکلے، تو امت کو کیا بچائیں گے؟ جی محترم، بہت شکریہ. اگلا سوال ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ابلیس انسانوں کو فورس نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس کوئی جسمانی وجود نہیں ہے، وہ صرف ایک اسپرچول باڈی ہے، لیکن وہ انسان پر بہت گہرے طور پر اثر ڈال سکتا ہے، یعنی انسان کے دل و دماغ پر. اب سوال یہ ہے کہ ہر انسان جس راستے پر چل رہا ہے وہ اسے ہی اچھا اور سچا راستہ سمجھ کر چل رہا ہوتا ہے اور دوسرے کو گمراہ سمجھتا ہے. جیسا کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان کے انفلوئنس میں سمجھا
تو صلیب پر چڑھا دیا۔ اس کے بعد عیسائیوں اور یہودیوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نہ سمجھا اور ان کی مخالفت کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر جو مسلمان تھے انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو غلط سمجھا تو ان کی مخالفت کرتے رہے، اب بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح اب یہ سب کے سب مل جل کر آپ کو غلط اور شیطان کا اعلی کار سمجھتے ہیں۔ فیصلہ کیسے ہو کہ کون شیطان کے زیر اثر ہے اور کون رحمان کے؟ ابلیس کا تو اثر ہے، لیکن ہر کوئی اس کا اثر بھی قبول نہیں کرتا۔ تو چاہے یہودیوں نے عیسیٰ کو شیطان کہا، بلمبول کا نام دیا، لیکن اکثریت انسانیت کی پھر بعد میں ایسے بھی آئی جنہوں نے اسے قبول کر لیا۔ اب جو اسرائیلی ہیں وہ محدود ہو کے رہ گئے، ان کی برکتیں چھن گئی۔ اب عیسائیت دنیا کا نمبر 1 مشن ہے، تو اثر تو قبول کیا ہے عیسیٰ کا۔ پھر محمد صاحب آئے تو دونوں نے انکار کیا، یہودیت نے عیسائیت نے، لیکن اثر قبول کیا، اور آج اسلام دنیا کا 2nd واحد مذہب ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا انسانیت بیکورڈ جا رہی ہے یا اس میں شعور آتا جا رہا ہے؟ پھر غلام احمد قادیانی آئے تو ان کے خلاف کھڑے ہو گئے، لیکن دل کا زور لگایا، لیکن جماعت پھیل گئی۔ تو اس کے پیچھے ڈرائیونگ فورس کون سی ہے؟ ڈرائیونگ فورس جو ہے وہ خدا کی ذات ہے، جو چاہتی ہے کہ انسان شعور میں آ جائے۔ اب یہ سارے میرے خلاف ہو گئے، لیکن خدا کا جو تعلیمات، جو راز الہی ہے، وہ ساری ریولوشن، انقلاب جو ہے وہ خدا کی معرفت الہی کی بیس پہ ہوتا ہے۔ تو اب ہم جس دور میں آ گئے ہیں 21 سینچری، اور جو تعلیمات اب دی جا رہی ہیں وہ شعور کو شعور کی معراج میں پہنچا کر آگے جانا چاہتی ہیں، کہ انسان کو روحانیت کی دنیا میں داخل کرنا چاہتی ہیں، کہ وہ سنے یا سنائے، بلکہ سفر کر کے خود ہی پہنچ کے دیکھ لے۔ اور اس سے آگے جو ہے خدا نے شعور کے اور راز کھول دیے ہیں۔ اب وقت لگے گا، کویشچن آف میٹر، اب وقت لگے گا، لیکن ماڈرن مین جو ہے اس سے پہلے 6000 سال کی تاریخ میں نہیں تھا، جس کی انٹیلیجنٹ، انٹلیکچل اور ریزنیبلٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اس کو روکنا بھی چاہیں تو مذہب کی جو پسماندہ بیکورڈ تعلیمات ہیں وہ نہیں روک سکتی۔ تو ترقی تو ہوتی رہی، یعنی کہ ابلیس بھی اثر ڈالتا رہا، اور انبیاء جو ہیں وہ بھی اپنے اثر ڈال کے یہ سفر جاری ہے۔ اس کی انتہا جو ہائی لائٹ ہے، جو 21 سینچری ہے، وہ یہ ہے کہ خدا خود ہی انسان سے ملنا چاہتا ہے۔ تو اب یہ ہوگا، ابھی تک تو ہمارے سونے کی ہتھوڑیاں چل رہی تھی نا، اب خدا کا ہتھوڑا پڑے گا۔ لیکن یہ سب ترقی جو ہے وہ راز الہی کے اندر ہے۔ تو جیسے اب خدا نے کہا ہے کہ اس صدی میں جمہوریت اپنی معراج کو پہنچ کر روحانیت میں داخل ہو جائے گی، یعنی کہ دل کی تعلیمات میں، اور جو دل کی تعلیمات ہوں گی، محبت، ایڈیالوجی، وہ چھا جائے گی۔ بس یہیں سے وہ زندگی کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ یہ آڈیو بھی تھوڑی سی لمبی ہوگی۔ جی محترم، بہت بہت شکریہ۔ یہ اگلا سوال ایک ممبر کا ہے، انہوں نے پوچھا ہے، یہ آپ کا کیسا خدا ہے جو آسمان پر تو اپنی ہی بنائی ہوئی مخلوق کو سجدے کرتا ہے، آپ کو کندھے پر بٹھا کر رقص کرتا ہے، لیکن دنیا میں آپ کے لیے ایک بھی معجزہ دکھانے کو تیار نہیں؟
میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ سیاق و سباق سے ہٹ کر اس مضمون کو بیچ میں سے لے کے پیش کرتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں ایک بشر ہوں اور خدا کی مخلوقوں میں سے ایک مخلوق ہوں۔ جہاں وہ سجدے کی بات ہو رہی ہے، اگر میں نہیں بتاتا یہ خدا کا انعام ہے، جیسے عیسیٰ کو کہا تھا بیٹا، وہ نہیں بتاتا تو گناہ گار ہے۔ تو جہاں سجدے کی بات ہو رہی ہے، میرا سجدہ اس کو اطاعت کے لیے ہے، اور میری زندگی، میری موت، میرا سب کچھ خدا کے لیے ہے۔ تو جب میں نے سجدہ کیا تو اس نے میرے اوپر مجھے محبت کا سجدہ کیا۔ یہاں بات محبت کے سجدے کی ہو رہی ہے، محبت کی تکمیل کی ہو رہی ہے۔ وہ یہ میری محبت تھی کہ خدا نے اتنی محبت اور وجد میں آیا کہ میری محبت کو سجدہ کیا، ورنہ کیا جو خدا ہے کائنات کا خالق، وہ شیخ عبد القادر جیلانی کا نوکر ہو سکتا ہے کہ نوکر بن گیا؟ یہ محبت کے راز ہیں، یہ الفت کے راز ہیں، یہ وجد کے راز ہیں، لیکن یہ چیز یہ لوگ نہیں سمجھتے۔ اب وہ عطا نبی کے ہاتھ پکڑ کر جنتوں میں چہل قدمی کر رہا ہے، یہ عطا نبی، یا وہ جو دوسرے نبی ہیں ابو بکر، وہ ان کے گھر میں ہی آ گیا اور باتیں کی اور بتا رہا ہے۔ تو یہ سب محبت ہے، یہ محبت الہی ہے۔ تو اس کو اس طریقے سے دیکھنا کہ خدا چھوٹا ہو گیا، یہ آپ پھر خدا کی محبت الہی اور جس چیز کے لیے اس نے تخلیق کی تھی زندگی، اس پہ ذرا مار رہے ہیں، ہتھوڑا مار رہے ہیں۔ زندگی شروع ہوتی ہے محبت سے، محبت نہ ہوتی تو یہ نور بھی نہ ہوتے۔ جو کانسیپٹ ہے زندگی کا، جو نور کا کانسیپٹ ہے، یہ شروع ہی اس سے، اس کی محبت سے ہوا ہے، موٹیویشن سے۔ اب یہ کہنا ہے کہ وہ کیسا خدا ہے کہ وہ ایک معجزہ بھی نہیں دے رہا مجھے، جو معجزہ مجھے دیا ہے وہ تو کسی انبیاء کو دیا ہی نہیں۔ سارے انبیاءوں کو لائن میں لگا کے کھڑا کر لو اور مجھے ایک طرف کھڑا کر لو، اور میرا معجزہ یہ ہے کہ اب وہ انسانیت سے ملتے جائے گا اور پوری انسانیت کو نبی بنا کے چھوڑے گا، ہم کلامی کرے گا اور اس زمین کو انبیاء سے بھر دے گا۔ ابھی تک تو ایسا ہوا نا کہ ایک وقت میں 2 انبیاء آ جاتے تھے تو بھیڑوں کی طرح سنگ مار مار کے اپنے بھی توڑ لیتے تھے، دوسرے کی بھی توڑ دیتے تھے، چاہے وہ دور ہو محمد صاحب کا یا موسیٰ کا یا کسی اور کا دور ہے، عیسیٰ کا دور ہو۔ کچھ شریف تھے، کئیوں نے ویسے توڑ دیے، ہاتھیں پھیلان دے کہ میرے وقت میں نبی آ جائے گا، لا نبی آبادی۔ اب خدا کہہ رہے ہیں لا نبی آبادی کی جو ہے، میرے بعد نبی نہیں آ سکتا۔ خدا نے، فرشتوں نے اور جو اعلیٰ مخلوقوں نے کہا یہ لعنت ہے جو محمد صاحب کے دماغ سے نکلی۔ اس کا بھگتان بھی ہم دیکھ رہے ہیں، کتنا بڑا بھگتان ہے اس کا۔ اب ساری نبوتیں جو ہیں، تورات ہو، انجیل ہو، قرآن، وہ ایک ہی جگہ پہ آ کے ختم ہوتی ہیں، ایک نقطے پہ گند مکتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ خدا کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی، اور خدا نے وہ بتا بھی دیا راز کہ زمین اہل دل نبیوں سے بھر جائے گی اور نیا آسمان اور نئی زمین شروع ہو جائے گی، میری منشا پوری ہو جائے گی، اور یہ پرانی زمین، پرانے انسان نہیں رہیں گے، بلکہ ان کے دلوں کے اندر زندہ تعلق ہوگا میرا۔ تو کتنا بڑا معجزہ ہے۔ اور اگر یہ اپنی گائیں بھینسوں کو ٹھیک کرانا چاہتے ہیں تو میں اس لیے نہیں آیا۔ نبی خدا کا پتہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ خدا کی ذات کون سی، کیا ہے۔ جو جتنا پتہ بتا گیا، عیسیٰ نے کہا تھا نا، اس سے پہلے ابراہیم تھا، میں تھا، اس نے خدا کا پتہ اور بتایا،
اور جو میں پتہ بتا رہا ہوں تو کوئی سارے انبیاء لین میں کھڑے ہو جائیں، ان میں سے ایک بھی نہیں بتا سکتا۔ جی محترم، بہت بہت شکریہ۔ ہر سوال پوچھنے والے کو حق ہے اور وہ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق سوال پوچھتا ہے۔ اگلا سوال جو ہے وہ ایک صاحب نے پوچھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بعض لوگ جو انبیاء اور اولیاء اور دیگر اہم مراتب اور درجات کے حامل ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں اگر اخلاقی، معاشی اور معاشرتی بے راہ روی کے واضح آثار پائے جائیں تو کیا پھر بھی وہ خدا تعالیٰ کے مقربین ہی کہلاتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اس کے متعلق میں بہت بلکہ کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں۔ انبیاء یا کوئی غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، اغیار ہو، کوئی بھی ہو، ان کی زندگی کے دو پہلو ہوتے ہیں، اگر میں سوال صحیح سمجھ پایا ہوں۔ ان کی زندگی کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک روحانی ترقی اور ایک ان کی ذہنی حالتیں جو دماغ، شعور، ضمیر وہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اب ان ساری چابیوں کو ایک سنگم پہ ملا دینا کاملیت ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اکثر کہ ہم ان کو غلط ملت کر دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ خدا بن گئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ان کی روحانی کیفیات کے اندر بہت سی جھلکیاں دنیا کی بھی ملتی ہیں۔ اب اس کو بیلنس کر دینا، اسی کو روحانی چابی کہا جاتا ہے، یعنی کہ کاملیت اور وہاں تک پہنچ جانا کہ جہاں خدا چاہتا ہے۔ لیکن اس سفر کے اندر ان کی نبوت، ان کی ولایت منسوخ نہیں ہوتی، حجاب آ جاتے ہیں درمیان کے اندر، پھر وہ وقت کے ساتھ حجاب اٹھتے بھی ہیں۔ لیکن اگر کوئی نبی یا کوئی اولیاء اپنے آپ کو اس جگہ پہ بٹھا دے جہاں پہ لوگ اسے الہانے دیں، تو اسے کسی اور کو الزام نہیں دینا چاہیے، بلکہ خود کو ہی الزام دینا چاہیے۔ تو ان واقعات سے جو ہے وہ تاریخ بھری پڑی ہے۔ تو اس لیے عیسیٰ نے کہا تھا کہ کوئی بھی نیک نہیں ہے۔ تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے کہ نیک کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی ہے جو پاک ہے، قدوس ہے، تو وہ خدا کی ذات ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سولیڈیرٹی کم اور سوال زیادہ کیے جائیں اپنے نبیوں سے، یعنی کہ ان کے اندھے پن عقیدت مند بن گئے، عشق میں مبتلا ہو گئے، اور ان کی ہر غلطی کو کوے کو چٹا ثابت کرنا، یہاں رکاوٹیں آ جاتی ہیں اور پانی گندا ہو جاتا ہے۔ اب نبیوں کی تعداد ایسی بھی ہے جو سوال کرنے سے کہتے تھے کہ سوال نہ کیا جائے ان سے، وہ زمانہ تو گزر گیا اب ڈکٹیٹرشپ کا۔ اب تو وقت آ گیا کہ سوال کیے جاتے ہیں، تو ان سے سوال کیے جائیں، ان سے پوچھا جائے کہ یہ تمہارا انداز ہے، یہ بے روا روی جو کر رہے ہیں آپ، اس کے متعلق ہم سوال کریں، ہمیں جواب دیں۔ اور اگر وہ ڈھیٹ بن جائے اور جواب نہ دے تو نبی پھر یا غوث یا کوئی بھی ہے وہ آمر ہے، ڈکٹیٹر ہے۔ اور بڑی عجیب بات بیان کر رہا ہوں کہ نبیوں میں بھی آمر اور ڈکٹیٹر آتے رہے ہیں، تو
تو تو کون ہوتا ہے کہ مجھ سے سوال کرنے والا؟ میں خدا کے اتنا قریب ہوں. یہ وہ دور گزر گیا. خدا نے اتنا شعور دے دیا اور اتنی ترقی ہو گئی ہے، تو یہ چیزیں اب وقت کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ چلیں گی اور بدلیں گی. جی محترم، دراصل ان کی زندگی کے آپ نے فرمایا کہ دو پہلو ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے ان کی جو بھی روحانی ترقی ہو رہی ہوتی ہے یا وہ جس روحانی مقام پہ ہوتے ہیں، وہ تو عام لوگ جو ان کے آس پاس جمع ہو جاتے ہیں وہ نہیں دیکھ سکتے ہوتے. عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو ان کے جسمانی وجود کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کا جو دنیاوی ایک وجود ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ اس میں اس قسم کی کمزوریاں پاتے ہیں، میں انبیاء کی صرف بات نہیں کر رہی، اس سے نچلی درجے پہ بھی، جیسے کہ آپ نے بتایا غوث، ابدال، کتب وغیرہ اور باقی جو ایسی پوزیشنز پہ ہوتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے انہیں بہت زیادہ محتاط نہیں رہنا چاہیے؟ کیونکہ ظاہر ہے لوگوں نے تو انہیں کاپی کرنا ہوتا ہے اور انہیں کو اپنے لیے ایک مثال سمجھتے ہیں کہ ہم نے جس طرح یہ کریں گے ہم نے اسی راستے پہ چلنا ہے. وہ بھی ایک دور تھا، یہ بھی ایک دور ہے، لیکن فرق بتا رہا ہوں. اس وقت کے جو انبیاء تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہر چیز یوں ہو جیسے میں کہہ رہا ہوں. اب یہ دور گزر گیا. سوال کو تابو کر دیتے تھے، نہیں پوچھا جا سکتا. اگر کوئی زیادہ بات بیان کرتا تو خدا کا نام لے کے دھمکا دیتے. اب یہ وہ دور نہیں رہا. جس دور میں ہم آ گئے ہیں، نبی بہت ہی پیچھے چلا جائے گا اگر انٹیلیجنٹ، انٹلیکچل اور ریزنیبل مائنڈ کو سیٹیفائی نہیں کرے گا. کیونکہ یہاں پہ کلیتاً آزادی اور فریڈم آف اوپینین ملتا جا رہا ہے. تو ہوتا یہ تھا کہ وہ بے احتیاط اس لیے ہو جاتے تھے کیونکہ میں نے کہا نا کہ نبیوں میں بھی آمر اور ڈکٹیٹر آتے رہے. وہ سمجھتا تھا کون ہے جو ہم سے پوچھ سکتا ہے، یہ میں نے کیا ہے، اس کی اجازت مجھے خدا نے دی ہے. تو وہ یہ کہہ کے اپنے کام کرتے تھے. احتیاط تو کرنی چاہیے تھی لیکن ان کے اختیار میں زور بھی تھا. اب وہ بات نہیں رہی. اب جہاں پہ خدا نے مجھے بھیجا ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ میری ہر چیز پہ نگاہ رکھتے ہیں اور ذرا سا مجھے 19-20 کا فرق دیکھیں تو ایک دم مجھے سیدھا کر دیتے ہیں. اور جواب تو یاد نہیں رکھتے، لیکن سوال تو یاد نہیں رکھتے، لیکن جو میں نے کہا تھا وہ انہیں یاد ہوتا ہے کہ اس وقت یہ کہا تھا، اس وقت یہ کہا تھا، اب یہ کہہ رہا ہے. یا تیری زندگی جو ہے وہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے. تین ہی قسم کے لوگ ہیں نا. وہ یا تو وہ دیکھتے ہیں یہ اس کا قول اور جو فعل ہے اس میں تضاد تو نہیں ہے. پھر ایموشنل لوگ ہوتے ہیں وہ مان جاتے ہیں. پھر انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے کریٹیکل سوال کر دیتے ہیں. تو اب یہ وہ دور نہیں جو پہلے دور تھا. اب اگر کوئی ایسی حرکتیں کرے گا تو مشن کا بھی ستیہ ناش کرے گا اور لوگ اسے متنفر بھی ہو جائیں گے اور خدا کی تعلیمات کو بھی وہ بلاک کر دے گا. بلاک تو نہیں کر سکتا لیکن دشواریاں پیدا کر دے گا جسے ہم وائر پول کرتے ہیں. وقت اور لگے گا. جی محترم، بہت شکریہ. اگلا سوال ایک ممبر کا ہے، میں ان کی ونڈو سے لے کے آپ کو بھیجتی ہوں. جی محترم، یہ صاحب پوچھتے ہیں آپ کا کہنا ہے کہ عالم ارواح میں آپ کو لیکچر دینے کے لیے بلایا جاتا ہے. آپ کے لیکچر یہاں تو کسی کو سمجھ نہیں آتے، اس جہان میں کیا کسی کو سمجھ آ جاتے ہیں؟ کیا وہاں بھی آپ کو پیور ڈسکشن کی طرح روز بلایا جاتا ہے یا کبھی کبھار؟ کیا وہاں بھی کوئی حور میڈم کی طرح سوال کرتی ہے یا آپ اکیلے ہی بولتے رہتے ہیں؟ اتنے بڑے جہاں میں
کوئی تو میت ہوگا، اس غم کی بانسری میں کوئی تو گیت ہوگا۔ اگر یہ نہیں سمجھ سکتے جو مشرق سے نبی آئے اور یہ نہیں سمجھ سکے تو خدا مجھے مغرب میں اٹھا کے لے آیا۔ یہ تو بہت سمجھتے ہیں۔ میں تو عزائے مہربانی آ جاتا ہوں ان کے گروپ میں، مجھے تو روزانہ گروپ مجھے بلاتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر کوئی آرڈر نہیں ہے، کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، اس لیے جاہلوں کے گروپ میں پھر سوال و جواب کیا کروں؟ ورنہ میرے اتنے کام ہوتے ہیں کہ وہ سب کچھ نکال کے آپ کو وقت تھوڑا سا دینا پڑتا ہے، پھر مجھے رات گئے تک کام کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ کہ میں بلایا جاتا ہوں عالم ارواح میں، عالم بالا میں، فردوسوں میں، یہ تو خدا کی عنایات ہے۔ اس نے مجھے اپنا دل کہا، وہ راز الہی جو تم نہیں سمجھ سکتے وہ انہیں جا کے بتاتا ہوں۔ اسی لیے تو خدا نے مجھے اپنا دل کہا کہ جا کے یہ نہیں کہا کہ تو زمین کا مسیح ہے، کہا کہ تو حال اور زمانوں کا مسیح ہوگا، تیری مثال ہر زمانوں پہ دی جائے گی۔ تو جو خدا کے انعامات ہیں ان انعامات کو پورا کرتا ہوں میں، جہاں جہاں لے کے جاتی ہے روح کی دنیا میں جاتا ہوں اور انہیں راہ دکھاتا ہوں۔ کہا گیا تھا نا کہ مشرق سے نبی آئیں گے، یعنی کہ جتنے نبی آئے ہیں بیشتر وہ مشرق سے ہی آئے ہیں۔ اور پھر یہ کہا گیا تھا کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ دیکھو خدا نے سورج مغرب سے طلوع کر کے دکھایا کہ نہیں؟ مجھے اٹھایا اور مغرب میں لے کے آیا اور یہاں سے وہ تعلیمات کا سلسلہ شروع کیا کہ جو پھل لے کے آئیں گے ان کو خدا چن لے گا۔ تمہارے ساتھ کوئی عہد تو نہیں ہے، نہ کوئی کانٹریکٹ ہے ہمیشہ کے لیے کہ تم ہی ہو۔ جو قوم بھی کوئی پھل لے کے آئے گی اس کا خدا ہوگا۔ اگر تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، میں کوئی بھی پیور ڈسکشن کا نبی تھوڑی ہوں، یہ تو عنایات ہیں کہ انہوں نے انسانی نام پہ کوئی ایسی بیسس کی ہوئی ہیں۔ تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، کیونکہ ریسپیکٹ کی جاتی ہے، انسانیت کا احترام کیا جاتا ہے، اور پھر ان کے ساتھ تعلق بھی بہت ہے امیر فیصل صاحب کے ساتھ، تو اس ماحول کے اندر سوال و جواب ہوتے ہیں، اچھے ماحول کے اندر۔ ورنہ میں یہ سینکڑوں گروپ ہے، میں ان کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، کیونکہ مجھ پہ اور بہت کام ہوتا ہے۔
جی محترم، ہمیں بالکل احساس ہے کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ادھر تشریف لاتے ہیں اور لوگوں کی بھلائی کے لیے، اور ایک طرح سے جو بھی خدا تعالیٰ نے جس کام کے لیے آپ کو بھیجا ہے کہ یہ پیغام جہاں جہاں پہنچ سکے پہنچا دیں، تو آپ اس کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اب یہاں لوگ اپنی آنکھیں کان بند کر لیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو بہرحال ہمیں ہمارے دل میں آپ کے لیے بہت رسپیکٹ ہے۔ تو اب آپ کسی ایسی ہستی سے جس سے آپ کی ریسنٹلی عالم بالا میں ملاقات ہوئی ہو وہ بتائیے پلیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے ہمارے پاس کچھ پوچھنے کے لیے نیا ہے اور آپ کے پاس کچھ بتانے کے لیے نیا ہے، تو تبھی یہ پروگرامز جو ہیں یہ ایک تواتر کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج جو پروگرام ہے اس کا اور جو یہ سیشن ہے یہ 137 نمبر سیشن ہے، اور بغیر کسی موضوع اور بغیر کسی مطلب کے تو ظاہر ہے یہ بات چیت نہیں ہو رہی۔ کچھ نہ کچھ تو کہا جا رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو سنا جا رہا ہے۔ آج میں ابو طالب جو چچا ہیں محمد عربی کے، جن کے احسانات اتنے ہیں کہ کل صحابہ بھی ایک طرف ہو جائیں، جس طرح انہوں نے ان کے مشن کو دفاع کیا، مصیبتیں اور برداشت اور اسی غم کے اندر چل گئے، یہی حال ختیجہ کا ہوا۔ تو جب میری ملاقات ہوئی اپنا ابو طالب سے، تو اب اندر کا رات میں بتا رہا ہوں آپ کو، جو محمد صاحب بھی نہیں سمجھ سکے اس وقت۔ محمد صاحب یہی کہتے رہے کہ میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، اور جو قریش تھے، جو عرب کے سردار تھے، انہوں نے بھی کان نزدیک کر لیے کہ دیکھتے ہیں یہ ابو طالب محمد عربی کے کان میں کیا کہتا ہے، لیکن ابو طالب نے وہ کلمہ نہیں پڑھا اور بتوں کی حمایت کرتے ہوئے چلے گئے۔ اس پر محمد صاحب نے یہ بھی کہا، جب علی نے پوچھا تو یہ کہا کہ میں نے گھٹنوں تک ابو طالب کو دوستوں میں دیکھا۔ تو علی صاحب کو بڑا غم ہوا، انہوں نے کہا آپ کی اتنی مدد کی، کہا اگر میری مدد نہ کرتا تو پورے کا پورا جہنم کے اندر ہوتا۔ اب اس ذات سے میں نے پتہ اٹھا لیتا ہوں، اٹھایا تو 2-4 دفعہ پہلے بھی ہے۔ اگر یہاں دل کے بھید نہیں کھل سکے تو وہاں تو کھل جاتے ہیں۔ یہی تو کمال ہے اس دنیا کا، ایتھے چھپایا تے اوتھے دکھایا۔ تو جب ابو بکر سے ملاقات ہوئی میری، ابو بکر کہہ رہا ہوں، معاف کرنا، ابو طالب سے، تو گھٹنوں تک جو جہنم ہے وہ دوزخ نہیں تھی، وہ دوزخ سے آگے پہلا حصہ ہے درمیانی دنیا کا، یہ تھا۔ ابو طالب حکمت اور ہر چیز کو بڑی دوربینی سے دیکھتے تھے۔ وہاں سے انہوں نے پھر کرتے کرتے اور تھوڑی سی آگے آ گئے۔ تو جب میری ملاقات ہوئی تو دل کا حال بتایا، کہنے لگے کہ وہ کلمہ میں نے اس لیے نہیں پڑھا کہ میری وجہ سے کفار سرداران کفار ان کو قتل نہیں کر سکے، ان پہ ظلم نہیں کر سکے، ان پہ ہاتھ نہیں پھیر سکے، پورے کا پورا میں ان کا دفاع کرتا رہا۔ مجھے خطرہ یہ ہوا کہ میں نے اگر کلمہ پڑھ لیا تو کہیں محمد قتل نہ ہو جائے۔ تو اس سوچ کے تحت، اور پھر میرے پہ بتوں کا بھی اثر تھا، میں اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ بے کسی کی کہانی سن کر میں نے ابو طالب کا ہاتھ پکڑ کر دعا کی آسمانوں کی طرف، جیسے وہ فرشتہ تھا، کروڑوں سال ہو گئے تھے، اس کا لیکچر سننے گیا میں، تو
جب چلنے لگا اس کے لیکچر سے وعظ سے مجھے وجد آ گئے. چلنے لگا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا کہ میرا ایک کام کر جا, مجھے کروڑوں سال ہو گئے ہیں, میں آگے نہیں جا سکا. تو میں نے کہا بھائی میں تیرے لیے کیا کروں, تو میرا استاد اور میں طالب علم. اس نے کہا نہیں, تیری دعا جو ہے وہ بڑی اثر رکھتی ہے, اگر تو دعا کر دے. تو میں نے دعا کی تو وہ کہیں کا کہیں پہنچ گیا فرشتہ اگلے جہنم میں. تو میں نے ابو طالب کا ہاتھ پکڑ کے, کیونکہ میرے دل پر پھر یہ اثر ہوا, دعا کی تو میں نے ابو طالب کو. ابو طالب میری تعلیمات پہ یقین رکھتے ہیں اور مددگار ہیں اور بیعت کر چکے ہیں. کہاں سے کہاں میں نے ابو طالب کو پہنچا دیا اچھی ترین دنیا کے اندر. تو آج جو واقعہ تھا وہ ابو طالب کا بیان کیا. سب سے سمجھدار تھے, وسعت دل رکھتے تھے, حکمت رکھتے تھے. اگر ایک اور نام لے لوں میں تو وہ جو تھے وہ عبد المطلب تھے, جن کے بیٹے یہ ابو طالب ہیں. تو عالم ارواح میں بھی بہت سی چیزیں ہوئیں ابو طالب اور محمد صاحب کے درمیان, تو ابو طالب خاموش ہو گئے. لیکن اب ابو طالب جو ہیں اس خدا کے مددگار ہیں, خدا کی دنیا لانے میں. آئے دن مجھے اپنے گروپوں میں لے آتے ہیں, چاہے وہ مکالمہ حق ہو, چاہے وہ انصاف ہو یا کوئی ہو, مجھے نام بھی یاد نہیں. آئے آپ ہمارے گروپ میں. ان گروپوں میں پانی بند ہو چکا ہے, مذہبی اندھے ہیں, مذہبی کیڑے ہیں, وہیں گھومتے ہیں اور پھر سننا بھی نہیں چاہتے. پھر میں نے نہ سوال سن سکتے ہیں, نہ سوال بھی ٹیڑے ٹیڑے اور ایسے ٹیڑے کہ بس جھوٹا ثابت کرنا ہے. تو میں کسی گروپ میں نہیں جاتا. تو یہ تو عنایات ہیں امیر فیصل صاحب کی کہ ایک صاف ستھرا گروپ چلایا ہوا ہے, انہیں بھی غصہ دلا دیتے ہیں, پھر وہ اپنی جگہ چھوڑ کے پھر وہ ان کو سبق سکھاتے ہیں. ورنہ یہ گروپ جو ہے انسانیت کی ترقی کے لیے بہت اچھا گروپ ہے. لہذا میں آپ کا دلی شکر ادا کرتا ہوں, امیر فیصل کا نہایت سال شکر ادا کرتا ہوں, بلکہ ہمارے میں انس اور محبت بھی ہے, اور یہ دیگر ٹیم جو ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ سوال و جواب کر رہی ہیں, اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ انسانیت کی بھلائی ہے کہ وہ اپنے مقصد کو پالے. اور وہ کشتی جس کا ماچھی کوئی نہیں ہے وہ کیسے کنارے لگے گی سمندر سے, کہ یہ لوگ اس خدا کو پا کر جو ان کا ساحل ہے دل کا وہاں تک پہنچے ہیں. تھینک یو. جی محترم, بہت بہت شکریہ. جیسی دعا آپ نے حضرت ابو طالب کے لیے کی تھی ویسی ہی دعا آپ اس گروپ کے جو نیک طبع ممبر ہیں, جو اس میں سعید روحیں ہیں, ان کے لیے بھی ضرور کیجیے گا. ہاں جی, دل کا حال اور دل کا ٹکڑا ہر کسی کو تو نہیں سنایا جا سکتا. میں آپ کو اتنا بتا دوں, محمد عربی کئی عرصے سے وہ ہیں لوگوں کی دنیا میں, لیکن میری پہلی ملاقات میں کچھ دیر باتیں ہوئی تو ابو طالب اتنا روئے اور مجھے گلے لگا لیا, کہا آج دل کی مراد بھر رہی ہے کہ اہل دل سے میں بات کر رہا ہوں. اور مان گئے کہ آپ خدا کے دل کی ترجمانی کر رہے ہیں. اور یہی بات میں نے عبد المطلب میں دیکھی. اتنے پیارے دوستانہ اور محبت ماحول میں مجھ سے ملے اور میری بات کو مانا کہ ہاں ہم آپ کے مددگار ہوں گے. تو یہ عنایات ہیں دل کی کہ میں دل کا دکھڑا نہیں پھولنا, توبہ میری توبہ. مندر ڈھا دے, مسجد ڈھال دے جو کچھ ڈھینڈا, تے پیار بھرا دل کدی نہ ڈھاویں, ایدے وچ دل بھر رہندا. وہ دل کا حال تو ابلیس بھی اپنا بیان کر گیا, یعنی کہ جب سے انسانیت
انسانیت نے اس کی ٹانگ کھینچی، اس نے ان کی ٹانگ کھینچ لی، دونوں کا مقابلہ ہوا، وہ بھی اپنے دل کا حال بیان کر گیا۔ یہ محبت الہی ہے۔ بغیر پوچھے ہی کرتا ہوں کہ اے آسمانی والدین، کوئی کہاں ہو، کسی ماحول میں، کسی دنیا میں ہو، جس کے دل میں ایک بھی آہٹ ہے تیرے لیے اور انتظار کرتا ہے، چاہتا ہے تجھے، اس کی سن۔ باقی دعائیں سن نہ سن، لیکن اتنی تو سن کہ ان کی روح میں نور آ جائے، اور وہ آہٹیں جو ان کے دل میں آتی ہیں تیری کہ شاید تو آیا ہے۔ ایک ذرا سی رات کو آہٹ ہوتی ہے تو ان کے دل دھڑک جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، کہیں خدا تو نہیں آ گیا۔ اس رات کی تنہائی میں ہم نے کیا کیا دھوکے کھائے ہیں، ایک ذرا سا دل دھڑکا اور ہم سمجھے وہ آئے ہیں۔ تو کرتا ہوں سب کو اکٹھا کر کے ان سید روحوں کو جن کے دل میں ایک بھی آہٹ ہے، ان سب کے لیے کرتا ہوں، اور موت کے بعد میں یہ گواہی دے رہا ہوں، جس کے دل میں ایک آہٹ بھی ہوگی خدا کا دل وہاں پہنچ جائے گا ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے۔ اگر مجھے بتائیں کہ یہاں سے سچے جماعت یا ون گاڈ فیملی کی طرف جانا ہے، کیونکہ وہ آج بھی اس کا وہ آئیں بائیں کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا اس کی نیت ہے، یا وہ پہلے ہی انٹرویو سے سوچ میں پڑ گیا۔ بہرحال ہم وقت ضائع کیے بغیر آپ مجھے لے چلیں، کیونکہ مجھے بعد میں اور بہت کام کرنے ہیں، تاکہ پھر کیونکہ رات گئے تک نمٹانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو مجھے بتا دیں۔ جی محترم فیصل بھائی شاید بزی ہیں، تو میں ان کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی اور پیور ڈسکشن ٹیم کی ساری پیور ڈسکشن کی ایڈمن ٹیم کی طرف سے بھی تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اتنا وقت آپ نے دیا۔ جزاکم اللہ واحسن الجزا۔